हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 20 इंग्लिश वर्ड्स के बारे में जो कि आपकी डेली लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक और चीज़ यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि वो लोग जो इंग्लिश जानते हैं तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, कंग्रेचुलेशन। और आप जो है इस वीडियो को स्किप कर सकते हो। ये उन लोगों के लिए है जिनको इंग्लिश नहीं आती और उनको जो है इंग्लिश में इश्यूज़ आते हैं। अब इसमें इजी और मुश्किल वोकेबलरी दोनों होगी। जिस तरह ये पानी है, इसको इंग्लिश में कहते हैं वाटर, और ये इसका सेंटेंस है आई ड्रिंक वाटर, मैंने पानी पिया। लेकिन आप में से ज़्यादातर लोगों को ये पता होगा कि पानी को इंग्लिश में वाटर कहते हैं, लेकिन इसमें कुछ ऐसे वोकेबलरी हैं जो कि आपको शायद पता भी नहीं होंगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको ये भी पता नहीं होगा कि पानी को इंग्लिश में क्या कहते हैं। है ऐसे लोग, ठीक है। तो ज़्यादातर लोग तो सीख लेते हैं स्कूल में, कॉलेजेस में। एनीवेज, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो हमारे पास जो वोकेबलरी है यहाँ पर, वाटर कैसे कहते हैं पानी को। अगर आप इसको सेंटेंस में यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इस तरह सेंटेंस बनाओगे, आई ड्रिंक वाटर। नेक्स्ट, अगर हम यहाँ पर बात करें खाना, तो खाना या खाने की जो अशिया है उसके लिए आप फूड का वर्ड जो है आप यूज़ कर सकते हो। फूड आइटम्स, आपने कहीं पर अगर कोई साइन लगा है, कोई बोर्ड लगा है, वहाँ पर फूड आइटम्स है या फूड, तो आप समझ लेना कि इसका क्या मतलब है, खाना। सो शी लाइक्स द फूड, ये इसका सेंटेंस है कि वो खाना पसंद करती है। यहाँ पर शी है तो इसका मतलब फीमेल की तरफ इशारा है। शी फीमेल के लिए यूज़ होता है और ही जो है मेल के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट, यहाँ पर हमारे पास किताब है। आपको तो पता है कि किताब उर्दू में हम कहते हैं ना किताब, तो इसका इंग्लिश क्या होगा, बुक। दिस इज़ माई बुक, ये मेरा किताब है। तो किताब को इंग्लिश में कहते हैं बुक। इसके अलावा कलम, लेकिन ज़्यादातर लोग इसको पेन कहते हैं। ये इंग्लिश का वर्ड है। आपको शायद ये भी पता नहीं होगा कि पेन को उर्दू में या कलम को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो कलम मीन पेन, यहाँ पर ज़्यादातर लोग क्या कहते हैं, पेन। अब फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने आपको कन्फ्यूज़ किया कि पेन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लेट सपोज, क्योंकि हम तो पेन का वर्ड यूज़ करते हैं, तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि यार पेन तो हम उर्दू में भी यूज़ करते हैं, तो इसका मतलब ये उर्दू का वर्ड है, अब इंग्लिश इसका क्या होगा, तो आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। असल में पेन जो है ना, ये इंग्लिश वर्ड है, उर्दू में इसको कलम कहते हैं। गिव मी अ पेन, मुझे पिन दे दें, या मुझे एक पिन दे दें, ये इसका सेंटेंस है। सो कलम इसका जो है मीनिंग है उर्दू में, और इंग्लिश में इसको हम पेन कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर आता है कुर्सी। कुर्सी और चेयर, ये वो वर्ड है जिस तरह मैंने बताया कि ज़्यादातर लोग चेयर कहते हैं क्योंकि ये कॉमनली यूज्ड होते हैं। लैंग्वेज के हवाले से एक चीज़ नोट करें, इंग्लिश हो, उर्दू हो, कोई भी लैंग्वेज हो, अगर आप उसको डेली यूज़ करते हैं, उसके वर्ड्स यूज़ करते हैं और इसका इस्तेमाल आता है वोकेबलरी का, वो आप कभी कभी नहीं बोलेंगे और आपको बहुत इजी होगी उसको याद करने में, आपको इशू नहीं आएगा। सो ये चेयर्स, कुर्सी, आपने ज़्यादातर कुर्सी नहीं सुना होगा, चेयर सुना होगा। क्यों, ये वर्ड यूज़ होता है इस वजह से। तो चेयर मतलब कुर्सी, कुर्सी को इंग्लिश में चेयर कहते हैं। ही इज़ सिटिंग ऑन अ चेयर, यहाँ पर जो इज़ आता है या इस तरह सिट के बजाय सिटिंग आता है, तो ये कंटिन्यूस फॉर्म है। इंशाल्लाह हम टेंसेस पढ़ेंगे तो उसमें आपको सिखाऊंगा कि कंटिन्यूस फॉर्म टेंस का कौन सा होता है, सिंपल टेंस कौन सा होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो ये कंटिन्यूस टेंस है जो आपको हाल में बताता है कि वो कुर्सी पे बैठ रहा है। ही इज़ सिटिंग ऑन अ चेयर, ये इसका सेंटेंस है। तो कुर्सी को इंग्लिश में चेयर कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है मेज़। अब मेज़ का जो वर्ड है वो तो आपने सुना होगा, बार बार सुनते हो, मेज़ इधर करो, मेज़ उधर करो, ठीक है, कुर्सी लाओ, मेज़ लाओ। लेकिन जिस तरह कुर्सी का हमने बात की, कुर्सी को क्या कहते हैं, चेयर, ठीक है। इसी तरह टेबल, इसका इंग्लिश में वर्ड होगा मेज़ के लिए, ठीक है। तो मेज़ को इंग्लिश में कहते हैं टेबल। अगर ज़्यादा मेज़ हो तो टेबल्स, ठीक है। सो मेज़ को इंग्लिश में कहते हैं टेबल, और इसका सेंटेंस कुछ इस तरह होगा, द टेबल इज़ क्लीन, मतलब टेबल साफ़ है, ठीक है, या मेज़ साफ़ है। ऑल राइट, नेक्स्ट हमारे पास आता है स्कूल। लेट सपोज, ये तो सबको पता है कि स्कूल का जो टर्म है ये उर्दू और इंग्लिश दोनों में जो है सेम है,
لیکن لیٹ سپوز اگر کسی نے آپ کو کنفیوز کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ یار اسکول تو اردو کا ٹرم ہے، اس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں، تو آپ سمجھ لینا کہ یہ کوئی دو ورڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایک ہی ورڈ ہے اسکول. انگلش میں بھی اسکول کا ورڈ یوز ہوتا ہے اور اردو میں بھی. اس کا سینٹینس کچھ اس طرح ہوگا: آئی گو ٹو اسکول ایوری ڈے، میں روزانہ اسکول جاتا ہوں. نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے استاد. اب استاد جو ہے آپ نے زیادہ تر لوکلی سنا ہوگا. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ استاد ٹیچر کو اردو میں استاد کہتے ہیں اور استاد کو انگلش میں کہتے ہیں ٹیچر. لیکن آپ نے تو سنا ہوگا ٹیچر آلموسٹ کہ اسکول وغیرہ میں یوز ہوتے ہیں. تو کنفیوز نہ ہو، اگر کوئی آپ کو کنفیوز کرنے کی کوشش کرے کہ یار ٹیچر الگ ہوتا ہے استاد الگ ہوتا ہے، تو آپ کنفیوز نہ ہو. استاد کو انگلش میں ٹیچر کہتے ہیں، ٹیچر کا میننگ ہے اردو میں استاد. اور اس کا جو سینٹینس ہے وہ اس طرح ہوگا: دا ٹیچر از کائنڈ. ٹھیک ہے. سو نیکسٹ ہمارے پاس جو ورڈ آتا ہے یا ووکیبلری آتا ہے وہ ہے طالب علم. اب یہاں پر اسٹوڈنٹ کا ورڈ تو کامنلی یوز ہوتا ہے، طالب علم کا ورڈ تھوڑا سا کم یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اسٹوڈنٹ زیادہ تر لوگ کہتے ہیں اسٹوڈنٹ اسٹوڈنٹ. لیکن اگر کسی نے آپ سے پوچھا ڈائریکٹلی کہ یار اسٹوڈنٹ کو اردو میں کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یا آپ کہے طالب علم کو انگلش میں کیا کہتے ہیں، تو آپ کو یہ بہت بڑا ورڈ نظر آئے گا اور کنفیوز نہ ہو کہ یار طالب علم کو کیا کہیں گے. طالب علم اردو کا ورڈ ہے اور لفظ ہے، اور اس کو انگلش میں کہتے ہیں اسٹوڈنٹ. ٹھیک ہے. اس کا انگلش سینٹینس یہ ہوگا: آئی ایم اے اسٹوڈنٹ، میں ایک طالب علم ہوں یا میں طالب علم ہوں. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہمارے پاس جو ورڈ آتا ہے وہ آتا ہے فرینڈ، دوست. ٹھیک ہے. شروعات میں کہا کہ زیادہ تر ورڈ اس طرح ہے کہ آسان ہے، سم ٹائم انسان جو ہے کنفیوز بھی ہو جاتا ہے، لیکن کچھ ورڈ اس میں، کچھ نہیں زیادہ ورڈز ایسے ہیں جو کہ ایزی بھی آپ کو لگ رہے ہوں گے. لیکن اگر کسی کو یہ نہیں آتے، یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے تاکہ ان کو آسانی ہو نیکسٹ ٹائم یہ الفاظ اور یہ ورڈز انڈرسٹینڈ کرنے میں. سو دوست کو انگلش میں کہتے ہیں فرینڈ. ٹھیک ہے. فرینڈ کو اردو میں کہتے ہیں دوست. ہی از مائی بیسٹ فرینڈ. تو یہ اس کا انگلش سینٹینس ہے اور اس کا مطلب اردو میں یہ ہے کہ وہ میرا ایک بہترین دوست ہے یا وہ میرا بہترین دوست ہے. نیکسٹ ہم اگر بڑھیں تو ہمارے پاس آتا ہے کام. یاد رکھیں اب یہ تھوڑا سا مشکل ہے. کیسے؟ یہ ورڈ زیادہ تر یوز نہیں ہوتا اس لیے مشکل ہے. پتہ ہے میں نے آپ کو شروعات میں کہا کہ کوئی بھی لفظ، کوئی بھی سینٹینس، کوئی بھی لینگویج مشکل نہیں ہوتا. پتہ ہے ہر ایک لینگویج کے لوگوں میں سے جو ہے ایجوکیٹڈ اور ان ایجوکیٹڈ لوگ موجود ہوں گے. کچھ لوگ تعلیم یافتہ ہوں گے، زیادہ تعلیم کی ہوگی، کچھ لوگوں نے تعلیم نہیں کی ہوگی. لیکن وہ لوگ، فار ایگزامپل ایک بندہ ہے اس کو انگلش آتی ہے، انگلش میں فلوئنٹلی بات کرتا ہے، لیکن وہ ان ایجوکیٹڈ ہے. اور دوسری طرف پر ایک ایجوکیٹڈ بندہ ہے، اس کو اردو آتا ہے لیکن انگلش نہیں آتا. یاد رکھے کہ اس کا تعلق علم کے ساتھ یا اس طرح ہم کہیں ایجوکیشن کے ساتھ نہیں ہے. دراصل یہ بولنے کی چیز ہے. جتنا کوئی بندہ بولتا ہے، جتنا ایک ووکیبلری کا، جتنا ایک ورڈ کا، جتنا ایک لفظ کا استعمال زیادہ ہوگا، اتنا اس کو لوگ سمجھتے ہیں، یاد بھی رکھتے ہیں اور اس کے اوپر ڈسکشن کر سکتے ہیں. یہاں پہ اگر ہم جہاں پر انگلش نہیں بولا جاتا وہاں پر کام کا ورڈ بہت کامن ہے. ورک کوئی نہیں بولتا. تو اگر آپ سے کوئی پوچھے یا آپ کے مائنڈ میں کویشچن آئے کہ کام کو انگلش میں کیا کہے گا، تو اس کو ورک کہتے ہیں. ورک. کیا؟ ورک. ورک انگلش کا ورڈ ہے اور اس کا اردو کا لفظ ہوگا کام. یعنی ورک کو اردو میں کہتے ہیں کام اور کام کو انگلش میں کہتے ہیں ورک. سو یہاں پر یہ سینٹینس انگلش میں کچھ اس طرح ہوگا: آئی ہیو ورک ٹو ڈو. مجھے کام ہے کرنے کے لیے یا مجھے کرنے کے لیے کام ہے. نیکسٹ اگر ہم بات کریں گھر کی، یہاں پر گھر کا جو لفظ ہے ہوم، گھر دونوں جو ہے لوگ یوز کرتے ہیں، لیکن گھر کا لفظ اردو میں لوگ کامن یوز کرتے ہیں اور اس کا انگلش میں جو ورڈ ہوگا وہ ہوگا ہوم. ہوم مین گھر. مائی ہوم از نیئر، یہ اس کا انگلش سینٹینس ہے. مائی ہوم از نیئر، اس کا مطلب یہ ہے میرا گھر قریب ہے. آل رائٹ. نیکسٹ اگر ہم بڑے ورڈ کی طرف تو وہ ہے اسٹریٹ. ٹھیک ہے. گلی. یہ بہت زیادہ ضروری ہے. پوچھو کیوں؟ آپ اگر کہیں پر ایک سوسائٹی میں جائیں، ایک جگہ پہ جائیں جہاں پر گلی ہو، اسٹریٹ ہو،
تو وہاں پر آپ کو ایک چیز نظر آئے گی سائن بورڈ میں یا ایک بورڈ میں، تو اسٹریٹ نمبر 1، اسٹریٹ نمبر 2، یا گلی نمبر 1، گلی نمبر 2۔ گلی کو انگلش میں کہتے ہیں اسٹریٹ، کنفیوز نہ ہو، گلی کو انگلش میں کہتے ہیں اسٹریٹ۔ آپ کا یہ کام آتا ہے اگر آپ کہیں پر جاتے ہو اور آپ کو کوئی جو ہے ایڈریس دے دے، تو ایڈریس میں یہ چیز بہت کام آتا ہے، ٹھیک ہے؟ گلی نمبر 1، گلی نمبر 2، گلی نمبر 3، گلی نمبر 4۔ تو گلی کو انگلش میں کہتے ہیں اسٹریٹ، اور اسٹریٹ کو اردو میں کہتے ہیں گلی، ٹھیک ہے؟ گلی کے لیے انگلش میں جو ورڈ یوز ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں اسٹریٹ، ٹھیک ہے؟ اسٹریٹ، اس کو اچھی طریقے سے بولے، اسٹریٹ۔ اور اسٹریٹ کو اردو میں کہتے ہیں گلی۔ اس کا انگلش کا جو سینٹینس ہوگا وہ یہ ہوگا، دا اسٹریٹ از لانگ، یہ راستہ یا یہ گلی بہت لمبا ہے، یا اس طرح آپ کہہ سکتے ہو۔ نیکسٹ اگر ہم بات کریں گاڑی، تو گاڑی کو انگلش میں کہتے ہیں کار، اور اس کا سینٹینس کچھ اس طرح ہوگا انگلش میں، دس کار از فاسٹ، یہ گاڑی بہت تیز ہے، یا یہ گاڑی تیز ہے، یا یہ تیز گاڑی ہے۔ نیکسٹ اگر ہم بڑے ورڈ کی طرف، وہ ہے بس۔ تو بس کا یہ جو ورڈ ہے، لوگ اردو میں بس کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور انگلش میں بھی اس کو بس ہی کہتے ہیں، یعنی یہ دو مختلف لفظ نہیں ہے، یہ ایک ہی لفظ ہے، اردو اور انگلش میں بولا جاتا ہے، اور اس کا انگلش کا جو سینٹینس ہوگا وہ ہوگا، دا بس از فل۔ نیکسٹ اگر ہم ورڈ کی طرف بڑھیں تو وہ ہے پیسے۔ یاد رکھیں، پیسے کو انگلش میں کہتے ہیں منی، ای سی ایم کو ہٹائے اور اس میں ایچ لگائے تو اس سے بن جائے گا ہنی، اور اس کو ہنی کا کیا مطلب ہے؟ شہد، یعنی جو شہد آپ پیتے ہیں نا، شہد کو انگلش میں کہتا ہے ہنی۔ اس ایم کو ہٹائے اور ہنی یہاں پر ایچ لگائے تو یہ ہنی بن جائے گا۔ اینی ویز، پیسے، تو پیسے کو اس کا جو انگلش کا ورڈ ہوگا وہ ہوگا منی، آئی نیڈ منی، یعنی مجھے پیسے چاہیے یا ضرورت ہے، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے۔ نیڈ کا مطلب ہے ضرورت، منی پیسے، اور آئی کا مطلب میں۔ نیکسٹ اگر ہم بڑھیں تو کپڑے، اردو میں زیادہ تر لوگ کپڑے کا ٹرم یوز کرتے ہیں، موسٹ آف دا پیپل، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس کو انگلش میں کلاتھس کہتے ہیں۔ کلاتھس اس کا انگلش کا ورڈ ہوگا، دیز کلاتھس، یہ کپڑے، آر نیو، نئے ہیں، یہ کپڑے نئے ہیں۔ نیکسٹ اگر ہم بڑھیں ورڈ کی طرف تو وہ ہے موبائل۔ تو موبائل کا ٹرم آپ کو پتہ ہے کہ اس کو انگلش میں بھی موبائل کہتے ہیں، اردو میں بھی۔ کنفیوز نہ ہو، اگر آپ کو کوئی کنفیوز کرے یا آپ سے کوئی کراس کویسچن کرے، آپ کو جسٹ چھیڑنے کے لیے یا مذاق کے طور پر آپ کو کہے کہ یار موبائل کو انگلش میں کیا کہتے ہیں، تو یاد رکھیں، موبائل اور انگلش کا ورڈ اور اردو کا ورڈ کوئی دو ڈفرینٹ ورڈ نہیں ہے، یہ سمپل اردو میں بھی اور انگلش میں بھی اس کو موبائل ہی کہتے ہیں۔ دس از مائی موبائل، یہ میرا موبائل ہے۔ نیکسٹ اگر ہم بات کریں دکان، تو دکان کو انگلش میں کہتے ہیں شاپ، اور اس کا جو سینٹینس ہوگا انگلش میں وہ یہ ہوگا، دا شاپ از اوپن، دکان کھلا ہے، یا شاپ جو ہے وہ کھلا ہے۔ نیکسٹ اگر ہم بات کریں بازار کی، تو یاد رکھیں، بازار کو انگلش میں کہتے ہیں مارکیٹ۔ آپ نے سنا ہوگا یار میں بازار جاتا ہوں، لیکن موسٹ آف دا پیپل کو پتہ نہیں ہوگا، کچھ لوگ کہتے ہیں میں مارکیٹ جاتا ہوں۔ یقین کریں، اردو میں بھی، اور لوگ اردو میں بازار اور مارکیٹ دونوں کا ورڈ یوز کرتے ہیں، اور ان کا یہ خیال ہوگا کہ بازار کوئی اور چیز ہے، مارکیٹ کوئی اور چیز ہے۔ یاد رکھیں، بازار کو انگلش میں کہتا ہے مارکیٹ۔ کیا؟ مارکیٹ۔ مارکیٹ انگلش کا ٹرم ہے، اور اس کو اردو میں بازار کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر اس کا سینٹینس ہم چیک کریں، انگلش کا سینٹینس، تو آئی وینٹ ٹو دا مارکیٹ۔ تو یہ کچھ ورڈ تھے، اگر ہیلپ فل لگے ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔